بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ جن کو دین کی سمجھ نہ ہو اور دین کی اہمیت کا پتہ نہ ہو اور جب وہ مسلمان ہو جائیں یا مثلاً اس زمانے میں دیندار ہو جائیں اور دین کا کچھ کام وہ کریں تو یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ پر اپنا احسان اتار دیا، ہم نے بھی اپنے اسلام کا اور ایمان کا حق ادا کر دیا، کسی اور بندے سے اللہ تھوڑی کرواتے، ہم ہی تھے جو ہم کر لیے۔ نہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے، ہم ہی تھے جو اس کو چلا رہے ہیں، کوئی تھوڑی چلاتا ہے، ہم ہی ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، کوئی دوسرے میں تھوڑا ہی دم ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، خاص طور سے دین کے کام میں۔ دنیا کے کام میں دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں تو کہتے رہے یار وہ ہم سے زیادہ پیسے کما رہا ہے۔ تو یہ مزاج اس زمانے میں بھی لوگوں کا تھا۔ تو جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے تو ذرا دین کی خدمت کا موقع ملا انہیں کہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور ذرا سا جہاد کر لیا، لڑائی کر لی اور تھوڑا سا عروج مل گیا، تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہماری بدولت اسلام آگے بڑھ رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں، ورنہ تنہا نبی کیا کر لیتے اور چند صحابہ کیا کر لیتے وہاں سے ہجرت کر کے۔ ہم لوگ ہیں جو بیک اپ کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے اسلام کی وجہ سے اسلام کو قوت مل رہی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ اللہ پر احسان، اللہ اور اس کے رسول پر احسان جتا رہے تھے کہ ہم ہی ہیں جو اس دین کے کام کو کر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر یہ جتاتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہوئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت دی ہے۔ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت ملی ہے، تم کو جو خدمت ملی ہوئی ہے دین کی، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کر رہے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس کو کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اور میں نے اس کو اتنا آگے بڑھایا ہے اور میری وجہ سے ترقی ہوئی ہے۔ خبردار، اللہ نے تم کو اس میں لگا رکھا ہے، تم اللہ کا احسان مانو، تم اللہ پر احسان جتلاتے ہو۔ اس میں ہم سب کے لیے تنبہ ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی نیک عمل کر کے، کوئی دین کی خدمت کر کے اپنے آپ میں زوم نہ دکھائے اور احسان نہ جتائے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، حدیث ہے، اللہ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر شخص سے بھی لے لیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو دین کا کام کرتا ہے، کسی عمل اور کسی اس میں خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی دین کی خدمت میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیندار بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر انسان ہو لیکن وہ خدمت میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے نزدیک مبغوض ہو، نامقبول ہو وہ، اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے جب کبھی خدمت مل جاوے تو ہمیشہ سر جھکا کر کے کام کرتے جانا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کسی نے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تعلیم ہوئی اور اس کے بعد پھر استغفار کر رہے ہیں؟ نہیں، قرآن میں بھی یہ شان صحابہ کی مذکور ہے، آج ہی تو پڑھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں سوتے نہیں، رات بھر عبادت میں گزر گئی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور تڑکے میں استغفار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، تو جب اللہ کی عبادت کی تو ذرا سا دکھانا چاہیے کہ میں نے بھی کچھ کمال کر دیا اور اپنی عبدیت کا کچھ حق میں نے ادا کر دیا۔ نہیں، بلکہ سر جھکا رہتا تھا اور کہتے تھے اللہ آپ میری مغفرت فرمائیے،
اور جیسا حق تھا ویسا میں ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ شان ہے اچھے لوگوں کی کہ جن کو کوئی خدمت ملتی ہے تو وہ جھکا ہوا تواضع کے ساتھ استغفار اور ندامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اپنی واہواہی نہیں دکھاتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کہ بخدمت او بگذاشتد۔ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ تم بادشاہ پر احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کے خادم بنے ہوئے ہو۔ ارے بادشاہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اپنا خادم بنا رکھا ہے۔ ارے بھائی آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے کبھی بھی دین کی کوئی خدمت مل جائے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ، کہ جب درخت پر پھل لگتا ہے تو شجر کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں۔ تو آدمی اس حساب سے اور اس جذبے کے ساتھ خدمت کیا کرے۔